بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الجنایات، یہ کتاب ہے جنایات کے احکام کے بیان میں۔ جنایات جنایتن کی جمع ہے بمعنی گناہ کرنا، اور مراد وہ فعل ہے جو شرعاً حرام ہو۔ القتل علی خمسۃ اوجہ، قتل 5 قسم پر ہے۔ عمد، قتل عمد، و شبہ عمد اور شبہ عمد، و خطأ اور قتل خطا، وما اجری مجری الخطأ اور وہ جو قائم مقام ہو خطا کے، والقتل بسبب اور وہ قتل جو سبب کی وجہ سے ہو۔ فالعمد، پس قتل عمد یہ ہے ما تعمد ضربہ بسلاح، کہ جان بوجھ کر کرے اس کا مارنا اسلحے کے ساتھ، او ما اجری مجری السلاح فی تفریق الاجزاء، یا اس چیز کے ساتھ کہ جو اسلحہ کے قائم مقام ہو اجزاء کو متفرق کرنے میں، کالمحدد من الخشب والحجر، جیسا کہ دھاری دار لکڑی اور دھاری والا پتھر، والنار اور آگ، وموجب ذالک اور اس کا حکم المأثم گناہ ہے، والقود اور قصاص ہے، الا ان یعفو الاولیاء مگر یہ کہ معاف کر دیں اولیاء، ولا کفارۃ فیہ اور اس میں کوئی کفارہ نہیں ہے، وشبہ العمد اور آگے شبہ عمد کا بیان ہے۔ تو قتل کی 5 قسمیں ہیں: قتل عمد، قتل شبہ عمد، قتل خطا، قتل قائم مقام خطا اور قتل بالسبب۔ قتل کی 5 قسمیں ہیں: قتل عمد، قتل شبہ عمد، قتل خطا، قتل قائم مقام خطا اور قتل بالسبب۔ قتل عمد یہ ہے کہ جان بوجھ کر اسلحہ کے ذریعے مارے، یا جان بوجھ کر ایسی چیز کے ذریعے مارے کہ جو اعضاء کو ٹکڑے کرنے میں اسلحہ کے قائم مقام ہو، جیسا کہ دھاری دار پتھر سے مارنا یا دھاری دار لکڑی سے مارنا۔ قتل عمد یہ ہے کہ جان بوجھ کر اسلحہ کے ساتھ مارے، یا جان بوجھ کر ایسی چیز کے ساتھ مارے کہ جو اعضاء کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے میں اسلحہ کے قائم مقام ہو، جیسا کہ دھاری والا پتھر اور دھار والی لکڑی اور آگ۔ وموجب ذالک، قتل عمد کا حکم یہ ہے کہ اس میں گناہ ہوتا ہے اور قصاص بھی ہوتا ہے، ہاں اگر اولیاء مقتول معاف کر دیں تو پھر قصاص نہیں ہوتا، اور قتل عمد میں کوئی کفارہ بھی نہیں ہے۔ قتل عمد کا حکم یہ ہے کہ اس میں گناہ ہوتا ہے اور قصاص بھی ہوتا ہے، ہاں اگر اولیاء مقتول معاف کر دیں تو قصاص نہیں ہوتا، اور قتل عمد میں کفارہ بھی نہیں ہوتا۔ وشبہ العمد اور شبہ عمد عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام صاحب کے نزدیک یہ ہے ان یتعمد الضربہ کہ جان بوجھ کر مارے، بما لیس بسلاح ایسی چیز کے ساتھ کہ جو اسلحہ نہ ہو، ولا ما اجری مجراہ اور نہ ایسی چیز کے ساتھ کہ جو اسلحہ کے قائم مقام ہو۔ وقال رحمہم اللہ، صاحبین فرماتے ہیں اذا ضربہ جب اس کو مارے، بحجر عظیم بڑے پتھر کے ساتھ، او بخشبۃ عظیمۃ یا بڑی لکڑی کے ساتھ، فہو عمد تو وہ عمد ہے۔ وشبہ العمد اور شبہ عمد یہ ہے ان یتعمد ضربہ کہ جان بوجھ کر کرے اس کا مارنا، بما یقتل بہ غالباً کہ جس کے ساتھ آدمی کو عام طور پر مارا نہیں جاتا۔ وموجب ذالک اور اس کا حکم علی القولین دونوں قولوں کے مطابق، المأثم گناہ ہے، والکفارۃ اور کفارہ ہے، ولا قود فیہ اور اس میں قصاص نہیں ہے، وفیہ دیۃ مغلظۃ علی العاقلۃ اور اس میں دیت مغلظہ ہے عاقلہ پر۔ اس کے بعد شبہ عمد کو بتایا کہ شبہ عمد امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ ہے کہ جان بوجھ کر ایسی چیز کے ذریعے مارے کہ جو نہ اسلحہ ہو نہ اسلحہ کے قائم مقام ہو، جبکہ صاحبین فرماتے ہیں اگر بڑے پتھر یا بڑی لکڑی کے ساتھ مارتا ہے تو وہ عمد ہے۔ شبہ عمد یہ ہے کہ جان بوجھ کر ایسی چیز کے ساتھ مارے کہ جس سے عام طور پر آدمی ہلاک نہیں ہوتا لیکن ابھی وہ ہلاک ہو گیا ہے۔ تو قتل شبہ عمد کا حکم دونوں قولوں کے مطابق یہ ہے کہ گناہ ہوتا ہے، کفارہ بھی ہوتا ہے، اور اس میں قصاص نہیں ہوتا، البتہ دیت مغلظہ عاقلہ پر ہوتی ہے، عاقلہ پر دیت مغلظہ ہوتی ہے۔
تو شبہ عمد امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ ہے کہ جان بوجھ کر ایسی چیز کے ذریعے مارے جو نہ اسلحہ ہو نہ اسلحہ کے قائم مقام ہو، جبکہ صاحبین فرماتے ہیں اگر بڑے پتھر یا بڑی لکڑی کے ساتھ مارے گا تو یہ عمد ہوگا۔ شبہ عمد یہ ہے کہ ایسی چیز سے جان بوجھ کر مارے کہ عام طور پر اس سے آدمی ہلاک نہیں ہوتا لیکن ابھی ہلاک ہو گیا ہے۔ شبہ عمد کا حکم دونوں قولوں کے مطابق یہ ہے کہ گناہ ہوتا ہے، کفارہ بھی ہوتا ہے، اس میں قصاص نہیں ہوتا، البتہ عاقلہ پر دیت مغلظہ واجب ہوتی ہے۔ والخطأ علی وجہین، اور قتل خطا دو قسم پر ہے۔ خطأ فی القصد، خطا فی القصد وہو ان یرمی شخصا، وہ یہ ہے کہ تیر مارے ایسے شخص کو یظنہ صیدا کہ جس کو وہ گمان کرے شکار، فاذا ہوا آدمی، پس اچانک وہ آدمی ہو۔ وخطأ فی الفعل، اور خطا فی الفعل وہو ان یرمی غرضا، اور وہ یہ ہے کہ مارے نشانے کو، فیصیب آدمیا، پس وہ پہنچ جائے انسان کو۔ وموجب ذالک، اور اس کا حکم الکفارۃ، کفارہ ہے، والدیۃ علی العاقلۃ، اور عاقلہ پر دیت ہے، ولا مأثم فیہ، اور اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ قتل خطا کی دو قسمیں ہیں، خطا فی القصد اور خطا فی الفعل۔ خطا فی القصد یہ ہے کہ کسی شخص کو شکار گمان کرے اور اس کی طرف تیر پھینکے اور وہ ہلاک ہو جائے۔ اور خطا فی الفعل یہ ہے کہ نشانے کو ہی تیر مارے لیکن وہ نشانہ چوک جائے اور کسی انسان کو لگ جائے اور وہ ہلاک ہو جائے۔ قتل خطا کی دو قسمیں ہیں، خطا فی القصد اور خطا فی الفعل۔ خطا فی القصد یہ ہے کہ گمان کرے کہ فلاں چیز شکار ہے، اس کی طرف نشانہ لگائے مارے، لیکن وہ شکار نہ ہو بلکہ کوئی انسان ہو اور اس کو وہ تیر لگ جائے اور وہ ہلاک ہو جائے۔ اور خطا فی الفعل یہ ہے کہ نشانے کو تیر مارے لیکن وہ نشانے سے تیر چوک جائے اور کسی انسان کو جا کر لگ جائے۔ وموجب ذالک، قتل خطا کا حکم یہ ہے کہ اس میں کفارہ ہوتا ہے، عاقلہ پر دیت ہوتی ہے اور کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ قتل خطا کا حکم یہ ہے کہ اس میں کفارہ ہوتا ہے، عاقلہ پر دیت ہوتی ہے اور اس میں کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ وما اجری مجرى الخطأ، اور جو قائم مقام ہو خطا کے، مثل النائم، جیسا کہ سونے والا، ینقلب علی رجل، گر پڑے آدمی پر، فیقتلہ، کروٹ لے لے کسی آدمی پر، فیقتلہ، پس اس کو مار دے، فحکمہ حکم الخطأ، پس اس کا حکم قتل خطا والا حکم ہے۔ قتل قائم مقام خطا کی مثال یہ ہے کہ کوئی انسان سویا ہوا تھا، اس نے کروٹ لی اور دوسرے انسان پر گر گیا اور وہ فوت ہو گیا، تو یہ قتل قائم مقام خطا ہے، اس کا حکم بھی قتل خطا والا ہے، یعنی کفارہ ہوگا، عاقلہ پر دیت ہوگی، گناہ کوئی نہیں ہوگا۔ قتل قائم مقام خطا یہ ہے کہ مثلاً کوئی انسان سو رہا تھا اور اس نے کروٹ لی اور دوسرے انسان پر گر پڑا اور اس کو مار ڈالا، تو اس کا حکم قتل خطا والا ہے، یعنی کہ کفارہ ہوگا اور عاقلہ پر دیت ہوگی اور اس میں کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ وَأَمَّا الْقَتْلُ بِسَبَبٍ، اور بہرحال قتل بسبب، كحافر البیر، جیسا کہ کنواں کھودنے والا، وواضع الحجر، اور پتھر رکھنے والا، فی غیر ملکہ، اپنی غیر ملک میں، وموجبہ، اور اس کا حکم، اذا اتلف فیہ آدمی، جبکہ اس میں ہلاک ہو جائے انسان، الدیۃ علی العاقلۃ، عاقلہ پر دیت ہے، ولا کفارۃ علیہ، اور اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے۔ قتل بالسبب کی صورت یہ ہے کہ کسی انسان نے دوسرے کی ملکیت میں کنواں کھودا یا پتھر رکھا اور کوئی اس کی وجہ سے ہلاک ہو گیا، تو قتل بالسبب کا حکم یہ ہے کہ اس میں عاقلہ پر دیت ہوتی ہے، کفارہ نہیں ہوتا۔ قتل بالسبب اس کی صورت یہ ہے کہ کسی نے دوسرے کی ملکیت میں کنواں کھودا یا پتھر رکھا جس کی وجہ سے کوئی انسان فوت ہو گیا، ہلاک ہو گیا، تو اس میں حکم یہ ہے کہ عاقلہ پر دیت ہوتی ہے اور کوئی کفارہ نہیں ہوتا۔ والقصاص واجب، اور قصاص واجب ہے، بقتل کل محقون الدم علی التعبید، ہر اس کے قتل کے ساتھ کہ جس کا خون محفوظ ہو ہمیشہ کے لیے، اذا قتل عمدا، جب کہ قتل کرے عمدا۔
قصاص اس وقت واجب ہوتا ہے جب عمدن کسی ایسے شخص کو قتل کر دے کہ جس کا خون ہمیشہ کے لیے محفوظ ہے، محقون الدم ہے، جس کا خون بہانا مباح نہیں ہے۔ قصاص ہر اس قتل میں واجب ہوتا ہے کہ جب قتل عمدن ہو اور ایسے شخص کو قتل کر دیا جائے کہ جس کا خون ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو، یعنی کہ اس کا خون بہانا کسی بھی صورت میں مباح نہ ہو۔ وَيُقْتَلُ الْحُرُّ بِالْحُرِّ، اور قتل کیا جائے گا آزاد کو آزاد کے بدلے، وَالْحُرُّ بِالْعَبْدِ، اور آزاد کو غلام کے بدلے، وَالْعَبْدُ بِالْحُرِّ، اور غلام کو آزاد کے بدلے، وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ، اور غلام کو غلام کے بدلے، وَالْمُسْلِمُ بِالذِّمِّيِّ، اور مسلمان کو ذمی کے بدلے۔ وَلَا يُقْتَلُ الْمُسْلِمُ بِالْمُسْتَأْمِنِ، نہ قتل کیا جائے گا مسلمان کو مستأمن کے بدلے میں۔ آزاد کے بدلے میں آزاد سے قصاص ہوتا ہے، اسی طرح آزاد کو غلام کے بدلے میں بھی قصاص لیا جاتا ہے۔ اگر آزاد نے کسی غلام کو قتل کر دیا تو اس آزاد سے قصاص لیا جائے گا، غلام نے آزاد کو قتل کیا تو اس غلام سے بدلہ لیا جائے گا، قصاص لیا جائے گا۔ اگر غلام نے غلام کو قتل کیا تو اس غلام سے بھی قصاص لیا جائے گا۔ اگر مسلمان نے ذمی کو قتل کیا تو اس مسلمان کو قصاص لیا جائے گا۔ ولا یقتل، لیکن اگر مسلمان نے مستأمن کو قتل کر دیا جس نے امن لے کر دارالحرب میں رہائش رکھی ہوئی تھی، ایسے مسلمان کو قصاصاً قتل نہیں کیا جائے گا۔ وَيُقْتَلُ الرَّجُلُ، اور قتل کیا جائے گا مرد کو بالمرأۃ، عورت کے بدلے میں، والکبیر بالصغیر، اور بڑے کو چھوٹے کے بدلہ میں، والصحیح، اور تندرست کو بالاعمی والزمن، نابینا اور اپاہج کے بدلے میں۔ ولا یقتل الرجل بابنہ، اور نہ قتل کیا جائے گا انسان کو اپنے بیٹے کے بدلے میں، ولا بعبدہ، نہ اپنے غلام کے بدلے میں، ولا بمدبرہ، اور نہ اپنے مدبر کے بدلے میں، ولا بمکاتبہ، اور نہ اپنے مکاتب کے بدلے میں، ولا بعبد ولدہ، اور نہ اپنے بیٹے کے غلام کے بدلے میں۔ مرد نے عورت کو قتل کیا تو مرد سے قصاص ہوگا، بڑے نے چھوٹے کو قتل کیا تو اس بڑے سے قصاص ہوگا، تندرست آدمی نے نابینا یا اپاہج کو قتل کر دیا تو اس تندرست آدمی سے قصاص ہوگا۔ اگر انسان نے اپنے بیٹے کو قتل کر دیا تو اس انسان سے والد سے قصاص نہیں لیا جائے گا۔ اسی طرح اگر کسی نے اپنے بیٹے کے غلام کو قتل کیا تو بھی اس سے قصاص نہیں لیا جائے گا۔ اسی طرح کسی آدمی نے اپنے مدبر یا اپنے مکاتب کو قتل کر دیا تو قصاص نہیں ہوگا۔ ولا بعبد ولدہ، کسی نے اپنے بیٹے کو غلام کو قتل کیا تو اس سے بھی قصاص نہیں لیا جائے گا۔ ومن ورث قصاصا، اور جو وارث ہو قصاص کا، علی ابیہ، اپنے باپ کے خلاف، سقط، تو وہ ساقط ہو جائے گا۔ اگر کسی آدمی کو بطور وراثت قصاص کا حق ملا اپنے باپ کے خلاف تو یہ قصاص کا حق ساقط ہو جائے گا۔ مثلا کسی نے اپنے والد کے خسر کو ہلاک کر دیا اور اس کی صرف بیوی موجود ہے جو قصاص لے سکتی ہے، اور وہ بیوی بھی فوت ہو گئی، لیکن اس بیوی سے ایک بیٹا ہے اس آدمی کا، قتل کرنے والے کا، تو اب یہ بیٹا وارث بن گیا ہے اپنے باپ کے خلاف قصاص لینے کا، تو اب یہ اپنے باپ کے خلاف قصاص نہیں لے سکتا۔ ولا یستوفی القصاص، اور نہ وصول کیا جائے گا قصاص الا بالسیف، مگر تلوار کے ساتھ۔ قصاص صرف تلوار سے ہوگا، خواہ قتل کرنے والے نے کسی اور ذریعے سے قتل کیا ہو، کسی اور ہتھیار سے قتل کیا ہو، تب بھی قصاص صرف تلوار سے لیا جائے گا۔ وَإِذَا قُتِلَ الْمُكَاتَبُ عَمَدًا، اور جب قتل کر دیا جائے مکاتب جان بوجھ کر، وَلَيْسَ لَهُ وَارِثٌ، حالانکہ اس کا کوئی وارث نہ ہو، إِلَّا الْمَوْلَى، سوائے مالک کے، فَلَهُ الْقِصَاصُ، تو اس کے لیے قصاص ہوگا، إِن لَمْ يَتْرُكْ وَفَاءً، اگر نہ چھوڑے وہ مال، وَإِن تَرَكَ وَفَاءً، اور اگر مکاتب چھوڑے مال کو، وَوَارِثُهُ غَيْرُ الْمَوْلَى، حالانکہ اس کا وارث مالک کا غیر ہو، فَلَا قِصَاصَ لَهُمْ، تو ان کے لیے کوئی قصاص نہیں ہوگا، وَإِنِ اجْتَمَعُوا مَعَ الْمَوْلَى، اگرچہ وہ جمع ہو جائیں مالک کے ساتھ۔ مکاتب کو جان بوجھ کر قتل کر دیا گیا،
اور حال یہ ہے کہ اس کا اور کوئی وارث نہیں ہے سوائے مالک کے، تو دیکھیں گے مکاتب نے کچھ مال چھوڑا ہے کہ نہیں چھوڑا۔ اگر مکاتب نے مال نہیں چھوڑا تو مالک قصاص لے سکتا ہے، اور اگر مال چھوڑا ہے لیکن اس کا وارث مالک کے علاوہ ہے تو اب وہ قصاص نہیں لے سکتے، اگرچہ وارث اور مالک سارے جمع ہی کیوں نہ ہو جائیں، مل جائیں، تب بھی وہ قصاص نہیں لے سکتے۔ مکاتب کو عمدن قتل کیا گیا اور اس کا وارث صرف اس کا مالک ہے، تو دیکھیں گے اگر تو مکاتب نے مال نہیں چھوڑا تب تو مالک قصاص لے سکتا ہے، اور اگر مکاتب نے مال چھوڑا ہے اور اس کا کوئی اور وارث بھی موجود ہے جو مالک کے علاوہ ہے، تو اب وہ لوگ قصاص نہیں لے سکتے، اگرچہ مالک اور جو ورثاء ہیں وہ سارے مل ہی کیوں نہ جائیں اور قصاص لینے کا فیصلہ کر لیں، تب بھی وہ قصاص نہیں لے سکتے۔ وَإِذَا قُتِلَ اور جب قتل کر دیا جائے عبد الرہن، رہن کا غلام، لا یجب القصاص تو قصاص واجب نہیں ہوگا، حتی یجتمع الراہن والمرتہن، یہاں تک کہ جمع ہو جائیں راہن اور مرتہن۔ مرہون غلام قتل کر دیا گیا تو قصاص تب واجب ہوگا جب کہ راہن اور مرتہن دونوں مل جائیں اور پھر قصاص لینے کا فیصلہ کریں، تب وہ قصاص واجب ہوگا۔ مرہون غلام قتل کر دیا گیا تو قصاص تب واجب ہوگا جب کہ راہن اور مرتہن دونوں جمع ہو جائیں۔ ومن جرح رجلا اور جس نے زخمی کیا کسی آدمی کو عمدن جان بوجھ کر، فلم یزل صاحب فراش پس ہمیشہ رہا وہ صاحب فراش بستر والا، حتی مات حتیٰ کہ فوت ہو گیا، فعلیہ القصاص تو اس پر قصاص لازم ہوگا۔ جان بوجھ کر زخمی کیا اور وہ زخمی صاحب فراش ہو کر فوت ہو گیا تو اس زخمی کرنے والے پر قصاص لازم ہوگا، اس سے قصاص لیا جائے گا۔ جان بوجھ کر زخمی کیا اور وہ زخمی صاحب فراش ہوا، زخموں کی تاب نہ لا کر فوت ہو گیا تو اب اس زخمی کرنے والے پر قصاص لازم ہوگا۔